جی یہ تو ہو گئی ہماری سیلیبریٹیز، اور آج ہم مختلف ڈسکشن کریں گے. آپ بھی اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. آپس میں بہو اور ساس بیٹھ کے خود ہی ڈسکس کریں، ہم تک آپ کی آواز پہنچے گی نہیں، مگر ایس ایم ایس کر دیجیے گا اگر کچھ زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ کہنا ہو، یا فون کر دیجیے گا. آئیے میں آپ کو یہاں اصل زندگی کی ساس بہو سے انٹروڈکشن کراتی ہوں، اور ان کی زندگی میں کیا پرابلمز ہے، کیا مسائل ہیں. اچھی دن بھی ہوتے ہوں گے لیکن تھوڑے کبھی کبھار برے دن بھی ہوتے ہوں گے، جب ظاہر ہے انسان ہے اس کا موڈ آف ہو سکتا ہے. جی آپ کی ملاقات کراتی ہوں میں تمنا اینڈ فائزہ، جو جوڑی نمبر 1 ہے، ساس بہو. السلام علیکم تمنا اینڈ فائزہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. میرج بیورو والی شادی ہے، یعنی آپ نے اپنے بیٹے کے لیے باقاعدہ میرج بیورو جا کے رجسٹریشن کرائی؟ جی بالکل ایگزیکٹلی انہی سے ہم نے کہا تھا اور اپنی ساری ان کو ڈیمانڈز بتا دی تھی کہ جو بھی ہمیں چاہیے، اور اسی کے تھرو جو ہے ہماری یہ بہو ہمارے. تو کبھی گنتی کی ہے تمنا آپ نے کہ کتنے گھر ماشاءاللہ سموسے اور پکوڑے کھائے ہوں گے؟ نہیں ایکچولی بہت وزن بڑا. ہاں نہیں وزن تو بڑھ گیا تھا لیکن بہت زیادہ نہیں، لیکن بس ایسے ہی 5-6 گھروں کو، کیونکہ میں خود بھی ورکنگ ہوں تو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی تھی کہ میں جو ہے، لیکن میری جو ڈیمانڈس تھی وہ یہی تھی کہ مجھے کس قسم کی بہو چاہیے. 5 سنڈیز تو آپ کے لگے 5 تو لگے ہی ہوں گے ہے نا؟ ہاں بالکل. تو کیا ڈیمانڈ آپ نے کی تھی؟ میری ڈیمانڈ ایکچولی دیکھیں یہ تھی کہ مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تھی سب سے پہلے. وہ تو الحمدللہ میری ڈیمانڈ پوری ہو گئی، مجھے مل گئی. لیکن دا پرابلم از دس کہ جو چیز مجھے اور چاہیے تھی کہ یہ مینجمنٹ ہوتی ان کے اندر، سلیقہ ہوتا تھوڑا، اس سے جو ہمیں میرج بیورو والی سے مجھے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے پراپرلی مجھے گائیڈ نہیں کیا. اچھا اگر میں آپ کے فلیش بیک میں جاتی ہوں تو آپ ورکنگ ہیں شروع سے؟ بالکل. تو آپ کیا کس طرح مینج کرتی تھی وہ بتائیں ذرا سب ساری ساسوں. دیکھیں ایز اے ورکنگ وومن جو بھی ہوتی ہیں لیڈیز، تو میں بالکل اپنا گھر بھی مینج کرتی تھی، میں اپنا جاب بھی مینج کرتی تھی، اپنے بچے بھی مینج کر رہی ہوں، ہسبینڈ بھی مینج کر رہی ہوں، اور جو گھر میں ہمارے ساتھ ساس سسر وغیرہ تھے ان کو بھی مینج ہو رہا ہے، رشتے دار بھی مینج ہو رہے ہیں. جانے سے پہلے ظاہر ہے جانے سے پہلے آپ کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ایک رات پہلے آپ کو ساری کوکنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ واپس آ کے آپ کے پاس. آپ کے ساس سسر وغیرہ کو پرابلم نہیں ہوتی تھی کہ رات کا کھانا ہم دوسرے دن کیوں کھائیں؟ نہیں ان کو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آلریڈی مطلب میں ایسا بناتی تھی کہ تازہ ہی وہ لگتا تھا، اور بس وہ ان کو نکال کے مجھے دینا ہوتا تھا. کیونکہ ظاہر ہے اب میں اگر ورکنگ ہوں اور میں 2, 2:30, 3 بجے سے پہلے تو میں آ ہی نہیں سکتی اپنے اسکول سے، میں اسکول میں ہوتی ہوں. تو آبویسلی جب میں وہاں سے اتنی دیر میں واپس آؤں گی تو اس وقت اگر میں کوکنگ کرنے بیٹھ جاؤں گی تو پھر 4-5 ہی بجیں گے نا کھانا کھانے کے لیے. تو وہ تو ٹائم آپ کو پتہ ہے کتنا لگ جائے گا. تو آبویسلی آپ کو بیفور ہینڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہ میں بیفور ہینڈ کر کے. آپ نے جو میرج بیورو والے سے ڈیمانڈ کی، میں نے یہ کہا پڑھی لکھی لڑکی چاہیے لیکن گھر سنبھالے. اچھا میں نے انہیں یہ کلیئرلی بتا دیا 2 in 1 Buy one get one free. بھائی دیکھیں میرا بیٹا ماشاءاللہ سے اچھا ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اچھا کماتا ہے، سب کچھ ہے، تو ان کو جاب اور یہ سب چیزیں تو ہمیں کروانی ہی نہیں ہے. ہمیں پڑھی لکھی اس لیے چاہیے تاکہ اپنے بچوں کو بھی اچھی وہ جو ہے تربیت دے سکے، پلس اپنے گھر کو بھی لے کے چل سکے، سارے رشتہ داروں کو بھی ہینڈل کر سکے. مطلب ایک ہوتا ہے نا پریزنٹیبل ہوتا ہے انسان بیٹھتا ہے، تو میں مطلب اپنے ہی جیسی چاہ رہی تھی. تو لکس وائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے، میری خوبصورت بہو ملی ہے مجھے. کاٹ کر کی طرح لگ رہی ہے بالکل بہت خوبصورت. لیکن میں نے صحیح پہچانا. مگر مسئلہ یہ ہے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے گھر. اب اس سے میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب اس چیز کو میں کیسے اوور کم کروں، میں کیسے ٹھیک کروں؟ ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، پھر میں تھکی ہوئی آتی ہوں. اب میری بھی اتنی ایج ہو گئی ہے کہ میں اب یہ رسپانسبلٹی تو نہیں لے سکتی. یہ ان کا گھر ہے، ان کی بہو بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے. آپ ضروری تھوڑی جو آپ تھی وہ وہی ایسا تو نہیں ہے نا. کچھ تو ہو، تھوڑا تو دیکھیں میرا ہوگا سوال بہت آ رہے ہیں کیونکہ اب آپ کی سن لی تو ان کی سن لیں. ہاں جی اب بہو کیا کہنا چاہیں گی؟ جی سب سے پہلی بات کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ تھا کہ میں نے انجینئرنگ پڑھی. اس میں مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا. میری پڑھائی کا ٹائم اتنا زیادہ ہوتا تھا، اسٹرکٹنس اتنی زیادہ تھی، اتنا ٹف، مطلب کہ آپ کو معلوم ہے اتنا زیادہ مطلب کہ بہت ہوتا تھا پڑھائی کا. میں نے کوئی کام نہیں کیا، بالکل گھرداری، سکائی کڑھائی، یہ صفائی، یہ کچھ مجھے نہیں آتا تھا. کچھ بھی نہیں آتا. یہ سب کچھ میں نے آ کے کیا ہے ان کے گھر میں.
جب میری شادی ہوئی ہے تو میں نے سب کچھ اپنا جو کام ہے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے تقریباً پورا گھر ان کا جو تھا وہ دیکھنا سٹارٹ کر دیا. اب مجھے کھانا بنانا تو آتا نہیں تھا, لیکن جو تھوڑا بہت ان کو دیکھا اور جو نیٹ وغیرہ سے سرچنگ کی اسی سے میں کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی, لیکن بناتی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسٹارٹنگ میں تو ٹھیک چلا, کیونکہ ان کو معلوم تھا میں فریش ہوں, مجھے بالکل پکانا کھانا وغیرہ یہ سب کچھ نہیں آتا, گھرداری مجھے نہیں معلوم. یہ ان کی ڈیمانڈس تھی لیکن مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا جب میں آئی ہوں, اور نہ ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ ایسا کوئی ڈیمانڈ آگے سے ہوئی ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ پرفیکٹ ہونا ہے کوکنگ میں, کچن میں اور گھرداری میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو پرنسپل ہیں, یہ تو چلی جاتی تھی اپنے اسکول کو, مطلب مجھے جانا ہے تو وہ اسٹارٹنگ میں چلے جائے. اب ہوتا یہ تھا کہ گھر میں سارے کام میں کرتی تھی, اب میں اپنے ہی لحاظ سے کرتی تھی, مطلب جتنا مجھے آتا تھا جو میں کر سکتی تھی میں اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی. جی بالکل کرتی تھی. نہیں بالکل بھی نہیں. مطلب دیکھیے جب کسی کو آتا نہیں تو وہ تو پھوڑ ہی ہوا نا. انہوں نے کہا ان کی بہو نے کہ شروع میں میں نے اچھا خاصا چلتا رہا, آپ سنبھالتی کنٹینیو کرنا آپ نہیں بولا, آپ سنبھالتی تھی, دیٹ مینس کہ سنبھالا ہے. بالکل بالکل میں وہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں فریش تھی, اس کے باوجود میں نے بہت کام کیا ہے, بہت کام کیا اپنی طرف سے, بہت کوشش کی, لیکن یہ مجھ سے مطمئن نہیں ہوئی ہیں. یہ چاہتی تھی جہاں پہ میں نے نیڈل رکھی ہے وہ تک نہ ہلائی جائے, کیونکہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن جو اسکول میں پرنسپل ایسا تھی وہ چاہتی تھی گھر میں بھی فالو ہو, تو پھر وہ چیز میں نہیں کر پائی. میرے نیچر میں ہے نا, مجھے ہر چیز پرفیکٹ آپ کو معلوم ہے شادی کے کچھ ٹائم گزرا, پھر بچے ہیں, ماشاءاللہ سے بچے ہیں, بچوں نے پھر آپ کو معلوم ہے بچے جس گھر میں بھی ہوتے ہیں مطلب کیا کچھ کرتے ہیں, وہ نیڈل کیا وہ سب کچھ ہی توڑ پھوڑ اور پورا ہنگامہ مچا دیتے ہیں, سب کچھ ہی مطلب اوپر نیچے کرتے ہیں. بچوں کی ٹریننگ بھی تو کرنا مانگتے ہیں, لیکن میں پھر بھی مینج کرتی ہوں اپنے بچوں کو, لیکن یہ مجھ پہ اس طرح سے رکھتی ہیں مطلب کہ نظر اور اسٹرکٹنس کہ جیسے میں بہو نہیں, کوئی قیدی ہوں, کہ غلام ہوں ان کی. کھانا بناتی ہیں؟ جی بالکل میں بنا کے جاتی ہیں؟ جی سب کچھ مجھے آتا ہے. یہ تو گھر میں ہی گھر میں سب کچھ مطلب آپ مطلب یہ جو مطلب ہوتا ہے ہاں پرفیکٹ نہیں پکا سکتی, یہ اپنے ٹائم سے آج صفائی کی میں شام میں اٹھا لوں گی, یہ پرابلم ہے, مینجمنٹ نہیں ہے. میں جاتی ہوں تو بھی گھر پھیلا ہوا ہوتا ہے, واپس آتی ہوں تو بھی گھر پھیلا ہوا ہوتا ہے. اسکول نہیں ہے نا وہ, نہیں. آپ کے گھر کوئی ہیلپ آتی ہے کام کے لیے؟ ظاہر ہے میڈز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایک مینجمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے نا. اب یہاں سب چیزیں پہلی اگر پڑھی نہیں ہو تو اچھا تو نہیں لگے گا نا. کوئی کسی بھی وقت آ جاتا ہے, کبھی میری ٹیچرز آ جاتی ہیں گھر پہ, کبھی میرے ریلیٹیوز آ جاتے ہیں, کبھی کوئی اور آ جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے جب آپ کی ساس آپ کو کہتی ہیں کہ دیکھو جب آپ چیزیں کم از کم لو اپنی جگہ پہ رکھ دو, ٹھیک ہے. میری بھی یہ نیچر ہے کہ مجھے گھر پھیلا ہوا نہیں اچھا. یہ تو آپ تو کوئی چھلی کا شار خاتون ہے نا, دو خواتین تو میرے سامنے کوئی آئے نہ آئے, میری خود آنکھوں کو ہر چیز سمتی ہوئی اچھی لگتی, مجھے اچھی فیلنگ ہوتی ہے. چھوٹے بچے نہیں ہے نا, بڑے ہو گئے نا. نہیں آپ میرے جب چھوٹے بھی تھے نا, سب کہتے تو اب تو بیٹی ہو گئی ہے, بچے ہو گئے, تو میں ہر چیز, میں کہا نہیں میں کوئی چیز نہیں ہٹاؤں گی, ڈیکوریشن یقین کرو ویسے کا ویسے, میں کہا میں ایسی ٹرین کروں گی, میں نے آج تک نہیں ہٹایا. لیکن میری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہے نا آنکھوں سب کو, آپ سب کو بھی, ساری عورتوں کو چپ ہے, تمہارا بھی پھیلا ہوتا ہے, سمٹی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں, جتنی سمٹی ہوئی چیزیں سبھی کو اچھی لگتی ہے, پھیلا ہوا گھر تو کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا. میرا تو کیوں نہیں کرتی, میرا کیوں نہیں, اگر میرا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ٹائم لیں, لیکن آپ سیکھ تو لیں. میں آپ کو سکھا رہی ہوں, یہاں انٹرسٹ یہاں آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن اچھی لیکن چلتی گھر کی, گھر سمٹا نہیں ہوتا, ساری چیزیں مطلب لائک جس طرح آرگنائز وے میں جیسے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اور آپ کا ایشو کیا ہے؟ میرا ایشو یہ ہے کہ گھر کس طرح سے صاف کروں, ان کی بیٹیاں گھر سے جائیں گی تو میں گھر صاف کروں گی, ایشو آپ سنیے گا کہ ان کی جو ہر دوسرے دن تو ان کی بیٹیاں آ جاتی ہیں, ماشاءاللہ سے میری نندیں ہیں, میں برا نہیں کہتی ہوں, بے شک ان کا گھر ہے وہ آئیں, لیکن اتنی ذمہ داریاں, 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے, وہ 3 بچے ان کے 2 میرے اپنے, پھر وہ پورا گھر ایسا ہنگامہ مچاتے ہیں کہ صفائی اور کچھ بھی نہیں نظر آتا. مما کو وہ نظر نہیں آتا کہ وہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے, اس ٹائم وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں کہ چلو بھیا بچے. کہ آپ کی بیٹیاں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یا تو شروع میں اچھا چل رہا تھا, اب وہ ہو گئی ہیں, اندر ایک نیچرل مک آ جاتا ہے کہ جب دیکھو چیزیں پھیلا رہے, میں سمیٹ رہی ہوں, نندے آئیں, بچے آئیں, ہر وقت کا آنا جانا, یہ آ کے تنگ آتے ہیں. Assalamu alaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.